میرا پہلا سوال یہ ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، لیکن وائی نیو انتظامی یونٹس، وائی ناٹ لوکل گورنمنٹ کو کیوں نہیں اسٹرانگ کیا جاتا؟ جب بھی ڈسپنسیشن، ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن آئی ہے، سیاسی جماعتوں کو لیڈ رول ملا ہے، ان میں سے کسی نے بھی توجہ جو ہے نا لوکل گورنمنٹ کی طرف نہیں دی۔ ایک اچھے وزیر اعلیٰ ہوں گے تو ایک دوسرے کو کاپی کریں گے اور ایک پرفارمنس اچھی ہوگی، تو کیا اتنا ریونیو ہے پاکستان کے پاس کہ یہ سب افورڈ کیا جا سکے؟ یہ نئے صوبے کماؤ پوت بھی بنیں گے۔ اچھا، یعنی اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے لیے وہاں سے ریونیو جنریشن کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سندھ حکومت ہے یا پیپلز پارٹی ہے، اس نے ایک بڑا اپنا ایک سٹانس لیا ہوا ہے کہ جی سندھ تقسیم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا پولیٹیکل کلاس کا یہ خیال ہے کہ وہ پولیٹیکلی ان سلوگنز کے ساتھ سروائیو کرے گی، تو آئی تھنک سو دے آر دا پولیٹیکل ڈائناسورس۔ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لے جانے کا اور اس کے بعد گورنمنٹ کی ایک پینک ہم نے دیکھا، وزراء نے ڈفرینٹ بیانات دیے، کچھ نے خیر مقدم کیا، کچھ نے کہا جی سازش کی بو آ رہی ہے، لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا یہ عام ٹوسٹنگ کی جا رہی تھی نون لیگ کی اور موجودہ حکومت کی کہ دیکھو اگر تم لوگ صوبوں کے معاملے پہ نہیں مانو گے تو وی ہیو دا ریپلیسمنٹ؟ مجھے اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن نہیں نظر آ رہی، یا اس کا کوئی پہلو جو سیاسی ہے ان کا، ہسپتال شفٹ ہونا، وہاں پہ میڈیکل بورڈ کا ایگزامن کرنا، اور غالباً شاید وہ واپس بھی چلے گئے ہیں۔ اگر یہ کوئی سو کالڈ آرمز ٹوسٹنگ ہوتی ہے، کوئی اور ایسی بات ہوتی، یا ایون بہت سارے لوگ ان کی شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن اور ڈیل کا ورڈ بھی استعمال ہوا کہ جی ڈیل ہو گئی، لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر تو میرے خیال میں یہ کنٹینیو کرتے شاید ہاسپٹل میں رہتے، لیکن واپس جانا ایک نیرو ڈاؤن کرتا ہے اس کو کہ محض یہ کورٹ کا ڈیسیجن تھا، کورٹ کو جیسے مناسب لگا انہوں نے کیا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ڈیجیٹل روم۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے جو بڑا ایک ہیپننگ ٹاپک ہے پاکستان کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ کاکڑ صاحب، ہم آل دو اس پہ پہلے ڈسکشن کر چکے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹس اور صوبے بننے چاہیے یا نہیں، لیکن یہ ایک ٹاپک ایسا ہے کہ جو جب سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ ناؤ مائی پوائنٹ از، جو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، لیکن وائی نیو انتظامی یونٹس، وائی ناٹ لوکل گورنمنٹ کو کیوں نہیں اسٹرانگ کیا جاتا؟ دیکھیے، ایک تو میرے خیال میں یہ سب سے پرٹیننٹ اور امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اس کے آنسر کو ہم ڈسکور کر سکیں، اور وہ آنسر کیا ہے کہ جب بھی آپ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا پروونسز کی بات لے کے چلتے ہیں تو فوری طور پہ بہت ساری سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو کہ حل تجویز کرتی ہیں سروس ڈلیوری کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، کہ جی آپ کو لوکل گورنمنٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ بالکل جانا چاہیے، جانا بنتا بھی ہے۔ تو یہ 18 سال سے جو 18th امینڈمنٹ کے بعد کا 18 سال کو میں کاؤنٹ کر رہا ہوں، یا اس سے پہلے بھی، جب بھی ڈسپنسیشن، ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن آئی ہے، سیاسی جماعتوں کو لیڈ رول ملا ہے، ان میں سے کسی نے بھی توجہ جو ہے نا لوکل گورنمنٹ کی طرف نہیں دی، اور اسی وقت یہ اس کا تذکرہ یا اس کی گفتگو شروع کرتے جب نئے صوبوں کی گفتگو ہوتی ہے۔ اس سے لگتا ہے ایسا ہے کہ کمٹمنٹ نہیں ہے۔ صوبے جو ہیں جنہوں نے 1 یونٹ کو توڑ کے صوبائی خود مختاری کے نام پہ 18ویں ترمیم پاس کرائی، نئی NFC ایوارڈ آئی، اب وہ فائنینشیل پاور جو ہے نا وہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں پروونشل کیپٹل، ٹرو، لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں۔ اب یہ فائنینشیل کنٹرول ہاریزنٹلی باقی صوبے میں پھیلانا یا اس کو دینا، یہ کوئی پینفل پروسیس مجھے نظر آ رہا ہے۔ فائنینشیل جو ہی ظاہر ہے میرے ہاتھ میں اگر 4000 ٹریلین 5000 ٹریلین روپیز اور آپ مجھے کہیں کہ اس کو ڈائلیوٹ کر دیں اس فائنینشیل پاور کو، اور اپنے پاس 200 ارب روپے رکھیں اور باقی سارے صوبے میں پھیلا دیں، تو مجھے تو پولیٹیکل پین فیل ہوگی اس کی۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے۔ آپ کو اس کا ایک ہی پروبیبل سلوشن ہے کہ جو ہی آپ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی طرف جاتے ہیں تو پورا ڈویژن پول جو ہے وہ ری ارینج ہو جائے گا۔ صوبوں کو جو ہے نا جو نئے کنسٹرکٹس ہوں گی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے پروونشل اسٹیٹس کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ ایک نیا معاہدہ، فائنینشیل معاہدہ ہوگا سینٹر کا، جس سے اکنامک پرنسپل بھی یہ ہے کہ اگر آپ
کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کر دیں. ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ جی ایک کے بجائے 6 وزیر اعلیٰ ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا. وہ دیکھیں 6 وزیر اعلیٰ ایک دوسرے کو میمک کریں گے, ایک دوسرے کو کمپیٹ کریں گے, اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ ہوگی, ہیلدی کمپٹیشن کریٹ ہوگا. اور ظاہر ہے اس کے ساتھ وہ اپنا جو لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے, جو جب نئے صوبے آئیں گے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھی کوئی آرکیٹیکٹ ہوگا, کوئی ڈیزائن کریں گے. یہ کوئی فائنل شیپ تو نہیں کہ نئے صوبوں کے ساتھ جو بلدیاتی نظام ہوگا یا میونسپل فنکشن ہوگی وہ صوبے ختم کر دیں. بالکل وہ ڈیزائن کریں اپنا اور بنائیں اس کو بھی ساتھ میں, اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. نہ آپ نے یہ بڑی پازیٹیو بات کی کہ ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی آپ نے ایک بڑی پازیٹیو بات کی, اور بڑا ایک اہم بات ہے کہ اگر 6 وزیر اعلیٰ ہوں گے تو ایک دوسرے کو کاپی کریں گے اور ایک پرفارمنس اچھی ہوگی. یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنے فنڈز ہیں یا اتنے فائنانسز ہمارے پاس ہیں کہ ہم ان کی بھی تنخواہیں دیں گے؟ اگر نئے عدالتی یونٹس بنتے ہیں, ججز آتے ہیں, ان کی بھی ہم تنخواہیں دیں گے, تو کیا اتنا ریونیو ہے پاکستان کے پاس کہ یہ سب افورڈ کیا جا سکے؟ اچھا, اس میں ایک تو جو ہے نا اسپینڈنگ کا ایلیمنٹ ہے جو سب کو نظر آ رہا ہے, اور سب اس میں پریشان ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے. جو ریونیو جنریشن کا آسپیکٹ ہے وہ کسی کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ جب نئی پروونسز بنیں گی اور ان کے پاس فائنینشیل پاورز ٹرانسفر ہوں گی, یہ فنڈز کی جو فیڈرل ریونیو جنریشن کا پول ہے, ہمارا جو ٹیکسیبل ریونیو ہے, اس کے تحت جو جائے گا. لیکن لوگ جو پہلو, کیونکہ ظاہر ہمارے یہاں یہ تجربہ ہوا نہیں ہے, وہ اگنور کر رہے ہیں, وہ ہے ریونیو جنریشن کا. یہ نئے صوبے کماؤ پوت بھی بنیں گے. اچھا, یعنی اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ظاہر ہے وہ اپنے لیے وہاں سے ریونیو جنریشن کریں گے, اور میرے خیال میں یہ ریورسل فسکل کلچر میں ہمارا آ سکتا ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کرے ٹورڈز سینٹر. 1%, 2% آپ اپنے ڈیٹ سروسنگ کی طرف سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام صوبے اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے, یا آپ اپنے ڈیفنس اسپینڈنگ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ 1% یا 2% تمام صوبے کنٹریبیوٹ کریں گے. 2% از اے ریزنیبل نمبر. اب وہ کیسے ریونیو جنریشن کی ضرورت جائیں گے, یا ابھی کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں ابھی جب وہ لارج سائز اور چنک میں ہیں, سب سے بڑا ایک تو پرابلم یہی آ رہا ہے کہ جو اکنامک ماڈل ہے اس کی طرف صوبہ توجہ ہی نہیں دے رہا. اور وہ اکنامک ماڈل ایگزیکٹلی یہی ہے کہ اگر آپ کوسٹل ہماری پروونسز بن جائیں گی اور کوسٹل سٹیز ڈیولپ ہوں گی, تو وہ میں بہت بڑی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ 1, 2, 3 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. صحیح. پھر میرے جو صوبہ بلوچستان ہے اس میں ایگریکلچر, لائف اسٹاک کا اتنا پوٹینشیل ہے. اب پوٹینشیل میں مثال کے طور پر پہلے بھی میں ایگزامپل دیتا رہا ہوں کہ لولائی میں آلیو آئل کا ہے. وہ دنیا میں دوسرے نمبر کا کوالٹی وائز آئل ہے, آلیو آئل ہے. اب اس کو انتظامی طور پر کسی نے فوکس کر کے کام کرنے کہ اس کو انڈسٹری کا اور اس سے فائدہ بالکل ریونیو ہی جنریٹ ہوگا. میں آپ کو یہاں سے بہت محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لولائی ڈسٹرکٹ اگر آلیو آئل کو انڈسٹری میں ڈیولپ کر کے اور اس کو پروموٹ کیا جائے, وہ 1.5-2 بلین ڈالرز کے ایکسپورٹ تک پہنچ سکتا ہے. اچھا, اس حد تک آف کورس اس حد تک ہے اس میں آلیو آئل کے پوٹینشیل میں. اور جتنی ہمارے پاس لینڈ ہے ایز اے ڈسٹرکٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ضرور پہنچ سکتا ہے. تو اس چیز سے صوبے بننے سے عوام کا فائدہ ہے, ریونیو جو جنریٹ ہے وہ ہوگا, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. لوگوں کی وہ جو ایک خواری ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, جیسے سرگودا کی میں بات کروں, وہاں پہ ہائی کورٹس نہیں ہیں, ان کو لاہور جانا پڑتا ہے بینچ کے اس کے اندر. یہ تو آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی, سب کے لیے فائدے ہوں گے, اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک جائیں گے. اس سارے پروسیس کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ جو سندھ حکومت ہے یا پیپلز پارٹی ہے, اس نے ایک بڑا اپنا ایک سٹانس لیا ہوا ہے کہ جی سندھ تقسیم نہیں ہوگا. یہ فائدے ان کو کیوں نہیں نظر آ رہے؟ ایسا کون سا چشمہ انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ ان کو یہ فائدہ نظر ہی نہیں آ رہا؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جب یہ پروسیس سٹارٹ ہوگا تو ایک پولیٹیکل گفت و شنید میرے خیال میں آگے بڑھے گی, اور اس میں ان کے جو دلائل ہیں ان دلائل کا میرے خیال میں لاجیکل اور مدلل جواب ہونا چاہیے. اور وہ آئیڈینٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں. ان کی جتنی بھی سوچ ہے وہ ان کی سندھ ایز این آئیڈینٹی آف دا پروونشل کنسٹرکٹ. صحیح. ایک تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو یا جو اس نقطہ نظر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں
کہ سندھ یا سندھی کلچر یا سندھی سویلائزیشن اگر وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ وہ پرانی ہے، تو یہ صوبہ اس سینچریز اولڈ کنٹینیویشن میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی، تو اس سے بھی پہلے کی ہے یہ وہ پرانی ہے، لیکن صوبہ تو ابھی بمبئی پریزیڈنسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، علیحدہ ہوا. یہ تو بہت ریسنٹ صحیح ایکسپیریمنٹ ہے. تو اس کے ساتھ اگر آپ شناخت اور جذباتیت کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وابستگی رکھتے ہیں اور تمام دلائل کو رد کرتے ہیں جو گورننس کے حوالے سے ہیں، جو سروس ڈلیوری کے حوالے سے ہیں، تو میرے خیال میں آنے والے 10 20 30 سال جو جنریشن ابھر کے سامنے آ رہی ہے، جس طرح کا ایک یوتھ پلچ ہے، وہ اس طرح کی نیشنلزم کی پالیٹکس کو، اور وہ بھی نان ڈیلیوریبل کے ساتھ، سروس ڈلیوری میں نہیں ہوگی. وہ ریاست کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ریاست مجھے تعلیم کے مواقع دے، میری صحت کا خیال رکھے، میرا جو انفراسٹرکچر ہو اس کا سٹینڈرڈ بہتر ہو، اور مجھے جو طرز زندگی ہے وہ بہتر انداز میں. اگر وہ نہیں ہوگی، صرف ایک نام، میرا نام یہ ہے اور میری شناخت یہ ہے، آنے والے یہ جو جین زی ہے، جین الفا ہے، اور پھر جین بیٹا ہے، جنریشن بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. تو اب تو جین زی بہت ساروں کو پرانی لگ رہی ہے، تو جین الفا اور جین بیٹا کی باتیں آ گئی ہے. اگر کسی کا پولیٹیکل کلاس کا یہ خیال ہے کہ وہ پولیٹیکلی انہی سلوگنس کے ساتھ سروائیو کرے گی، تو آئی تھنک سو دے آر دا پولیٹیکل ڈائناسورس. یہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے. صحیح. اچھا سر، اب جس طرح پنجاب ہے، پنجاب نے کہیں نہ کہیں کچھ اپنا ایک کنسنٹسی دی ہے، جس میں سرائکی صوبے کی بات ہو رہی ہے، بہاولپور کی ہو رہی ہے. اچھا، جو صوبہ ہزارہ ہے اس کی 2 بار تحریک بھی منظور ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ صوبہ نہیں بنا. اب یہ سارے سینیریو میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی طرف سے یا مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے ایک طرح سے ایگری کیا گیا آلموسٹ کہ جی بن جانے چاہیے، کوئی حرج نہیں. ماضی کی اگر میں بات کروں تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بالکل بننے چاہیے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پرسوں کی اگر میں بات کروں کہ اچانک سے عمران خان صاحب کا کیس لگتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور ایسے ججز کے سامنے جو ماضی میں ان کو ریلیف دے چکے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ایک آرڈر دیکھا سپریم کورٹ کا آیا کہ انہیں فوراً ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، آلدو وہ اس میں بہت سی مزید ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. کیا یہ سارا سینیریو جو تھا عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لے جانے کا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کی ایک پینک ہم نے دیکھا، وزراء نے ڈفرینٹ بیانات دیے، کچھ نے خیر مقدم کیا، کچھ نے کہا جی سازش کی بو آ رہی ہے. لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ عام ٹوسٹنگ کی جا رہی تھی نون لیگ کی اور موجودہ حکومت کی کہ دیکھو اگر تم لوگ صوبوں کے معاملے پہ نہیں مانو گے تو وی ہیو دا ریپلیسمنٹ؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جہاں تک عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لے جانے کی بات ہے، وہ تو پچھلے کئی ماہ سے تواتر کے ساتھ، بلکہ کچھ لوگوں کی یہ ایکوزیشن تھی کہ علاج کو ویپنائز کر کے پولیٹیکل اس کو پولیٹیسائز زیادہ کیا جا رہا ہے. بٹ جو اس کا خوشائن پہلو ہے وہ یہی ہے کہ کورٹس لا آف دا لینڈ کے تحت جو انہیں مناسب لگا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. صحیح. مجھے اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن نہیں نظر آ رہی، یا اس کا کوئی پہلو جو سیاسی ہے، ان کا ہسپتال شفٹ ہونا، وہاں پہ میڈیکل بورڈ کا ایگزامن کرنا، اور غالباً شاید وہ واپس بھی چلے گئے ہیں. اگر یہ کوئی سو کالڈ آرمز ٹوسٹنگ ہوتی ہے، کوئی اور ایسی بات ہوتی، یا ایون بہت سارے لوگ ان کی شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن اور ڈیل کا ورڈ بھی استعمال ہوا کہ جی ڈیل ہو گئی، لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر تو میرے خیال میں یہ کنٹینیو کرتے شاید ہاسپٹل میں رہتے. لیکن واپس جانا ایک نیرو ڈاؤن کرتا ہے اس کو کہ محض یہ کورٹ کا ڈیسیجن تھا، کورٹ کو جیسے مناسب لگا انہوں نے کیا، اور جو ایکچوئل ان کا مطمع نظر تھا وہ یہی تھا کہ میڈیکل کنڈیشن ان کی ایگزامن ہو. وہ ایگزامن ہو گئی، وہ پورا ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے واپس جیل کی طرف ان کو بھیجا. صحیح. سر، ملک میں جس پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کس طرح سے ٹھیک ہوگی؟ چاہے صوبوں کا معاملہ ہو، چاہے عمران خان صاحب کا ہاسپٹل شفٹنگ کا معاملہ ہو، یا آگے آنے والا جو وقت ہے اس میں آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے، بات ساری کی ساری یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں ملکوں میں اپنے نظام کو درست کرنے کے. بفرض محال کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں اصلاح کی ضرورت ہے، ریفارم کی ضرورت ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی گفتگو کرنی چاہیے.
دوسرا ایک دو گروہ جو ہے نا ان میں سے ایک گروہ سمجھتا ہے کہ ایوالو ہوتے ہوئے ارتقاء کی منازل طے کرتے ہوئے ہمیں اپنے نظام کی تراش کرنی چاہیے، اس کو ڈیزائن کرنا چاہیے، اس کو نئے آرکیٹیکٹ کے انداز میں دیکھنا چاہیے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، اس کو بالکل سرے سے جو ہے نا ایلیمنیٹ کر دینا چاہیے اور اس کی بنیاد پہ ریولوشن ایڈیفائز جو ہے نا اس کو کھڑا کر دینا چاہیے۔ میں خود اس کا قائل ہوں کہ اگر آپ ایوالو ہونے کی طرف جائیں گے تو زیادہ بہتر رزلٹ دیں گے، ان میں جیسے آج کل یہ گفتگو نے صوبوں کی۔ اب یہ ایوالو ہونے والا نظام ہے۔ آپ کے ہاں کالونائزیشن ہوئی، کالونائزیشن کے بعد جو ہے نا آپ کو جو کلونیل ماسٹرز تھے ان کی طرف سے پولیٹیکل کانسیپٹس آئے، جس میں ہم نے ویسٹ منسٹر آف ماڈل آف ڈیموکریسی کی بات کی، آپ پریزیڈینشیل فارم آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے خود جو سینکڑوں سال کا یہاں اس خطے کا تجربہ ہے، وہ دلی سلطنت کا ہے، وہ مغل ڈینسٹی کا ہے، پھر کالونائزیشن کا پیریڈ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ڈی کنسٹرکٹ ہو کے ڈی کالونائز ہوتا ہے تو پارشلی یا کوائزائی ڈیموکریسی جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ اس لبرل ڈیموکریسی کے اکنامک ڈویڈنڈس لوگوں کو نہیں مل رہے، اور جو بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں پولیٹیکل سائنس کے اور ہسٹری کے وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ لبرل ڈیموکریسیز وہاں کامیاب ہوئی ہیں جہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ پہلے سیٹل ہو گئی۔ سیکوینسنگ میں اٹس ناٹ ادر وے اراؤنڈ کہ پہلے لبرل ڈیموکریسی آئی ہے اور وچ ہیز لیڈ ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ، نو، پہلے اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پھر وہ لبرل ڈیموکریسی کی طرف گئے، انکلوڈنگ ویسٹرن یورپ، انکلوڈنگ ناردرن امریکہ۔ آپ رشین ایگزامپل کو دیکھ لیں کہ جب سوویت یونین کولیپس ہوا تو ایک دم پریسٹرائکا میں یہ جو ٹینڈنسیز تھی ٹوورڈ اوپننس، ریکنسٹرکشن، جب وہ پولیٹیکل اوپننس اور پولیٹیکل ریکنسٹرکشن کی بات ہوئی اور اکنامک ایشوز ایڈریس نہیں ہوئے تو اسٹیٹس اپریٹس یا اسٹرکچر ان کا کولیپس کر دیا۔ چائنا نے آن دا ادر ہینڈ انہوں نے پولیٹیکل ایکسپریشن کو یا پولیٹیکل لبرلائزیشن کو پس پش ڈالا، وہ لبرلائزیشن جو ہے نا وہ بیک برنر پہ رکھا اور جو اکنامک ڈیولپمنٹ تھا اس پہ فوکس کیا۔ تو اگر تیانمن اسکوائر کے بعد کا چائنا آپ دیکھیں تو بالکل ایک مختلف سفر پہ چلا گیا، اینڈ ٹوڈے چائنا از ویئر اٹ از۔ اور اب گریجولی اگر وہ اس سفر پہ چلتے ہیں اور اپنے انداز میں ڈیموکریسی کو بھی وہ ڈیزائن کرتے ہوئے اپنے چائنیز کیریکٹرز کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنا گورننس کا ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس کرا۔ کیا پاکستان میں اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ I think so it should be open to debate. True. ڈیموکریٹک ویسٹ منسٹر ماڈل ہے یا جیفرسونین ڈیموکریسی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے، ان میں سے کسی کا بھی ڈیوائن سٹیٹس نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم ڈاگما کو اور تھیوکریسی کو ریزسٹ کرتے ہوئے، جو کہ سیکولرزم جس پہ ناز کرتی ہے اور وہی لبرل ڈیموکریسی کی برتھ وہاں سے ہوتی ہے، وہی سٹیٹس ایزیوم کر لیتی ہے ڈاگمیٹک کے، جب کوئی 60 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد اس پہ سوال اٹھاتا ہے جو حق اس نے پہلے اسٹیج میں اپنے لیے لیا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اسی طرح ٹریٹ کرتی ہے جیسے چرچ نے باقیوں کو ٹریٹ کیا۔ بالکل۔ تو آپ کو کھل کے اس پہ گفتگو میرے خیال میں اب ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے۔ گفتگو کے فورمز کیا ہوں گے؟ کیونکہ بہت اچھا مشورہ ہے۔ مختلف فورمز ہو سکتے ہیں، پبلک اسفیئر میں بھی ہو سکتا ہے، امنگس دا انٹیلیجنشیا ہو سکتا ہے، میڈیا میں ہو سکتا ہے، پارلیمان کے اندر ہو سکتا ہے، اکیڈیمیا میں ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں ہو سکتا ہے، اور یہ فلٹر ہوتے ہوئے پھر ایونچولی ان ماس پبلک کی پارٹیسپیشن کروا کے ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس میں سامنے آ کے، یا نئی کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پرانی پولیٹیکل پارٹیز، وہ اس کو اپنے مینیفیسٹو کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس مینیفیسٹو کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، الیکشن کے دوران رکھ سکتے ہیں، یا اور ایک ڈیموکریٹک میتھڈ جو ہے نا وہ
रेफरेंडम का भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन उसके पैमाने को मद्देनजर रखते हुए उसमें ये टूल्स हैं। सही, इलेक्टोरल टूल है, रेफरेंडम भी टूल है, आप पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस को लेके जाएं, मीडिया के पास लेके जाएं, लोगों के पास लेके जाएं, उस पर डिबेट हो, उस पर फॉर और अगेंस्ट आर्गुमेंट्स जनरेट हो, एक हेल्दी डिस्कशन तो हो सकता है। सूबों के अलावा मुल्क में अगर मैं आपकी एक राय जानना चाहूँ कि 3 अगर आप मुझे पॉइंट्स बताएं कि सूबों के अलावा इस मुल्क में और किस किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि नौजवान जो है ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है पाकिस्तान से, नौकरियां नहीं है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि जी हम लोग अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, नौकरी हमारे पास नहीं है। ऑनेस्टली किसी अगर हम यंगस्टर्स को देखें तो वो टिकटॉक पे लगे हुए हैं और चीज़ों की तरफ लगे हुए हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि जो नौजवान है उसको पाकिस्तान से प्यार तो है, लेकिन वो ऐसा प्यार हो कि वो उसकी तरक्की में बदल जाए। अगर किसी का ये ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है ना वो ब्यूरो होता है टू क्रिएट जॉब्स, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। गवर्नमेंट को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है या करना चाहिए जिसमें प्राइवेट सेक्टर आके अपना रोल प्ले करे, और जो मेजर चंक है यंगस्टर्स का वो प्राइवेट सेक्टर एब्जॉर्ब करे। और प्राइवेट सेक्टर किसको एब्जॉर्ब करेगा? प्राइवेट सेक्टर एब्जॉर्ब करेगा जो स्किल्ड लोग होंगे या सेमी स्किल्ड लोग। हुकूमत का काम है कि वो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लोगों की जो ग्रूमिंग या ट्रेनिंग के मौके हैं वो क्रिएट करे। प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ये आए सामने। इकोनॉमिक मॉडल जो है ना वो आप अपना जो है वो मॉडर्नाइज करें। जो 21वीं सदी के तकाजे हैं, माशी तकाजे हैं, उनको तो पहले समझने की हमें जरूरत है। और उसके तहत आपने गुड्स एंड सर्विसेज में गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है। सर्विसेज में कौन से ग्लोबल लेबर मार्केट है जिसके साथ अपने आप सर्विसेज लिंक करना चाहते हैं या कर सकते हैं? क्या आप नर्सेज और डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इंजीनियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एआई एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आईटी एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज दें? तो ये इसके लिए थॉरो प्लानिंग की मेरे ख्याल में जरूरत है। अब जब हम नए प्रोविंसेस की बात करते हैं, इनमें से एक बहुत ही अहम पहलू यही है कि बजाय इसके कि सेंटर वहाँ पे ये इकोनॉमिक विजन्स जो है ना इम्प्लीमेंट करे, वो इंडिजिनस पैरोकियल लोकल सतह पे वो उभरे। इवन इकोनॉमिक विजन, इकोनॉमिक आप डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं। हर जिले की अपनी अपनी पेकुलरिटी है, सही, और वो सेंट्रल प्लानिंग में अपनी इनपुट दें और यहाँ से फिर वो इम्प्लीमेंटेशन का कोई फेज उसका या तरीकाकार निकाला जाए। तो देयर आर सॉल्यूशंस, आर वेरी गुड सॉल्यूशंस। ऑफ कोर्स देयर आर। बस कमी इसकी है कि गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट भी करेगी, बिकॉज डिस्कशन तो हमारी बड़ी फ्रूटफुल होती है, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आके गवर्नमेंट का कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या होता है, कि अचानक से आके गवर्नमेंट की तरफ से यू टर्न ले दिया जाता है। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है सूबे बनने चाहिए। पीपल्स पार्टी का उस पर एक अजीब सा मौकिफ है, नून लीग का अपना मौकिफ है, जो MQM है वो अपना मौकिफ रखते हैं, PTI अपना मौकिफ रखती है। तो इस सारे जो एक तरह से हम लोग डिवीजन में फैले हुए हैं या डिवीजन में हम बटे हुए हैं, उसके लिए पाकिस्तानियों को अपने लिए खड़े होने की बहुत जरूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो तस्वुर है ना रियासत का वो मुकद्दस है। बिल्कुल। जो तकद्दुस या सैक्रोसेंक्ट जो सेंस है वो रियासत के है। अब रियासत के आइडिया को समझने के लिए मैं फिर अर्ज करूंगा कि एक ग्रैंड सुप्रीम आइडिया, बहुत सारे लोग उसको वतनियत के साथ जोड़ते हैं, बहुत सारे उसको मुल्क के साथ जोड़ते हैं, और रियासत का तस्वुर उनसे भी शायद बड़ा है। वो मुल्क उस रियासती तस्वुर के लिए होता है वो, और कुछ कस्टोडियन होते हैं जो रियासत के कस्टोडियन होते हैं, और रियासत के कस्टोडियन जो है ना वो इंटरनलाइज करते हैं अपने प्रिंसिपल्स, और उन प्रिंसिपल्स के तहत जो है ना वो एट टाइम्स जो चैलेंजिंग और डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं वो भी लेते हैं। रियासत के हवाले से अगर उस मुल्क, उस कौम के लोगों को बेहतर तर्ज जिंदगी अवेलेबल ना हो तो मेरे ख्याल में जरूर वहाँ पे कंसर्न पैदा होते हैं, क्योंकि इवेंचुअली वो रियासत का जो वजूद है उस पर सवाल खड़े करता है। तो वो सवाल खड़े होने से बेहतर है कि पहले ही
सतह पे या स्टेज पे उनको एड्रेस कर देंगे। बहुत शुक्रिया काकर साहब, थैंक यू। आपकी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जो लोग सुनते हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। नाजरीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।